موت کا وقت معین ہے مگر بزدل بار بار مرتا ہے۔ دریا پار کر کے دوسری طرف گاؤں میں جانا تھا۔ مسافر ایک ایک کر کے جمع ہونے لگے۔ آخر جب ایک کشتی کے مسافر ہو گئے تو ملاح نے گھاٹ سے اپنی کشتی لگا دی اور مسافروں سے کہا کہ اپنی اپنی جگہ پسند کر کے بیٹھتے جائیں۔ مسافر کرایہ ادا کرتے اور کشتی میں ایک طرف بیٹھ جاتے۔ ایک مسافر میں ایسا بھی تھا کہ ملاح کی جان کے لیے مصیبت بنا ہوا، کبھی ادھر بیٹھتا کبھی ادھر، کبھی بیٹھ کر بھی اسے اطمینان نہ ہوتا۔ بار بار وہ ملاح کو پکڑتا اور اس سے کہتا کہ مجھے تم کسی محفوظ جگہ بٹھاؤ۔ ملاح کہتا کشتی کی ہر جگہ محفوظ ہے، جہاں تمہارا جی چاہے بیٹھ جاؤ، انشاءاللہ آرام اور اطمینان سے اس پار اتر جائیں گے۔ لیکن وہ مسافر جانے کس مٹی کا بنا تھا کہ دم بھر کو اسے قرار نہ تھا۔ ملاح ہی کو نہیں، وہ مسافروں کو بھی زنچ کر رہا تھا۔ کبھی کہتا کچھ آدمی ادھر سے اٹھیں ادھر بیٹھ جائیں ورنہ کشتی الٹ جائے گی۔ کبھی کہتا یہاں نہ بیٹھو یہاں بیٹھو، یہ تختہ مضبوط نہیں، وہ کیل اکھڑی ہوئی ہے۔ کبھی کہتا کیا ہم خیریت سے دریا پار کر لیں گے، کہیں ایسا تو نہیں کہ بیچ منجھدار میں ڈوب جائیں۔ آخر سب اس کم ظرف خود غرض بزدل کی چیخ پکار سے تنگ آ چکے تھے۔ موت کا ایک وقت بندھا ہوا ہے لیکن بزدل شخص بار بار مرتا ہے۔ زندگی ہمت کا نام ہے، جو ہمت ہار دے وہ پکے ہوئے پتے کی طرح ٹوٹتا اور بکھر جاتا ہے۔ کشتی کے اس مسافر کا ویلا جب بہت بڑا اور مسافروں کی عافیت تنگ ہو گئی تو آخر انہی میں سے ایک تجربہ کار بوڑھے نے دو جوانوں کو بلایا اور ان سے کہا۔ ان نوجوانوں نے اٹھ کر اس کم ہمت کے پاؤں باندھے، ہاتھ باندھے اور دریا میں پھینک دیا۔ ایک دو غوطے کھا کر اس نے پانی سے سر نکالا تو ہاتھ پکڑ کر اسے باہر نکال لیا گیا اور کشتی میں ایک طرف بٹھا دیا گیا۔ اب جو وہ شرپسند کشتی میں آ کر بیٹھا تو جیسے اس کے منہ پر مور لگ گئی ہو، ایسا خاموش ایک کونے میں پڑا رہا کہ جیسے اس کا وجود ہی نہ تھا۔ مسافروں نے کہا یہ کیا بات ہوئی، اب یہ کچھ بولتا کیوں نہیں؟ تجربہ کار مسافر نے جواب دیا ڈوبنے کی مصیبت اسے معلوم نہ تھی۔ جب اس نے غوطے کھائے تو کشتی کو عافیت سمجھا۔ غلامی کے بعد آزادی کی اور مصیبت کے بعد عافیت کی قدر ہوتی ہے۔ یہی دنیا کا چلن ہے اور جو اس سے سبق نہ لے وہ بیچ منجھدار میں ڈوب جاتا ہے۔ یہ قانون قدرت بھی ہے۔